السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دن کی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا ہر نفس کو کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قیامت کے دن کی، اور یہ کوئی کہانی یا کوئی خیالی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حتمی سچائی ہے جس کی طرف ہم سب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب جا رہے ہیں۔ ایک ایسی حقیقت جس سے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو چلیے اس ناگزیر دن کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی آخری منزل کو بھول ہی جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی یہ ایک امتحان ہے، اور ایک دن اس کا نتیجہ سامنے آنا ہے، جب ہم سب کو اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر قیامت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو، سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک، سب کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے مر کر مٹی ہو چکے ہیں، انہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ عدل اور انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے، تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اور اس دن کی شروعات اس پوری کائنات کے خاتمے سے ہوگی۔ یہ دنیا جو ہمیں آج کتنی مضبوط اور ہمیشہ رہنے والی لگتی ہے نا، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ آسمان پھٹ جائیں گے، سارے ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف یعنی فنا کی طرف لوٹ جائے گی۔ ان تمام عظیم واقعات کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے سور کیا ہے؟ سور ایک خاص آلہ ہے جسے اللہ کے حکم سے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور اس کی ایک ایسی ہی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اور یاد رکھیں، سور ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے نفخے سے یعنی پہلی پھونک سے ہر جاندار چیز پر موت طاری ہو جائے گی، یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو تمام انسان اپنی قبروں سے ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے وہ اپنے رب کی پکار کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوگا جسے حشر کہتے ہیں، وہ وقت جب تمام روحوں کو ان کے جسموں میں واپس لوٹا دیا جائے گا اور ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس وقت سوچئے کہ انسان کی حالت کیسی ہوگی؟ ایک انتہائی بے بسی کا عالم۔ لوگ حیران و پریشان اٹھیں گے، جسموں پر کوئی لباس نہیں ہوگا، پاس میں نہ کوئی دنیاوی عہدہ، نہ دولت، نہ رشتے ناتے، کچھ بھی نہیں۔ ہر شخص بالکل تنہا ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو وہ صرف اس کے اعمال کی گٹھڑی ہوگی۔ اس کے بعد تمام کے تمام اولین ہوں یا آخرین، سب کو ایک بہت بڑے وسیع عریض میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اسی جگہ کو میدان حشر کہتے ہیں۔ میدان حشر کی ہولناکی، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سورج بالکل قریب، صرف 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور اس شدید گرمی میں ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اس دن کی پریشانی اور افراتفری کا عالم سوچئے۔ ہر ایک کو صرف اپنی فکر لاحق ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا کے سب سے مضبوط رشتے بھی اس دن ٹوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک ماں جو دنیا میں اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس دن وہ اسے بھی بھول جائے گی۔ اس طویل اور کٹھن انتظار کے بعد آخرکار حساب کتاب کا وہ حتمی مرحلہ آئے گا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا ریکارڈ، اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور اللہ کا انصاف وہ کامل ہوگا۔ انسان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی یا برائی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے سامنے نہ لائی جائے۔ اس دن انجام صرف 2 ہی ہوں گے۔ جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ شدید خسارے اور مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو ان تمام تفصیلات کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ واقعات جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، ان کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے؟ دیکھیے، قیامت کی یاد کا اصل مقصد صرف ڈرانا یا خوف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہماری روحوں کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے۔ یہ اس بات کا احساس دلانا ہے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اصل ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ علم اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے، کیونکہ یہ ہمیں تیاری کا موقع دیتا ہے۔
یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ ایک دن آنا ہے جب ہم سب کو اللہ کے حضور اکیلے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ آئیے آج ہی ابھی سے اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں جو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا سکے، کیونکہ گزرے ہوئے وقت کی طرح آنے والے کل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے حساب میں آسانی فرمائے اور ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل کریں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔